بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر طلباء، آج ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 7۔ کل ہم نے نواز شریف کا پہلا دور حکومت پڑھا تھا اور آج نواز شریف حکومت کا دوسرا دور حکومت ہم نے پڑھنا ہے۔ دوسرا دور حکومت 1997 سے لے کر اکتوبر 1999 تک محیط ہے۔ کل ہم نے پہلے دور کے واقعات پڑھے تھے، آج ہم دوسری دور حکومت کے واقعات پڑھیں گے۔ میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کی اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا اور اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان کا انتخاب دسمبر 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شوبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ اپنے دوسرے دور حکومت کے اندر ایک مہم چلائی، قرض اتارو ملک سنوارو۔ یہ مہم تھی ایک کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس سکیم پر عوام نے لبیک کہا اور باری رقوم قومی خزانے میں جمع کرائی۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت کے اندر ایک اور ایسا اقدام کیا کہ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ملک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل یعنی فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر کو ہی اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ 1998 کی مردم شماری۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک قدم جو اس ملک کی ترقی کی طرف گامزن تھا وہ تھا لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ 1973 کے آئین سے 58/2/B شک کا خاتمہ۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58/2/B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی وقت بھی توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا۔ ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو میاں نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی بڑھتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ اعلان لاہور۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔
میاں نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ وابٹا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے وابٹا سے کرپشن ختم کروانے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابٹا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تو یہ نواز شریف حکومت کا دوسرا دور حکومت تھا کہ جب میاں محمد نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیا کیا اقدامات کیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔